السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولا عباس لور۔ میں شیئر کروں گی سید مولانا نصرت عباس بخاری کے بیانات۔ جو خصلت ہے، جو خصوصیت ہے، جو ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اس شخص کے اندر وہ ہے عمل پر عمل، یعنی جو وہ کام کر رہا ہے، اچھا عمل جو کر رہا ہے اس کے لیے حرص ہونا، یعنی گریڈی ہونا، یعنی بہت زیادہ کہ میں یہ اچھا کر لوں، میں یہ کر لوں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کمیونٹی میں ہوتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کام اچھا ملے، کسی کی ہیلپ ہے، کوئی کام کرنا ہے، یا مثلا اگر سینٹر کا کوئی کام ہوتا ہے بعض اوقات فوراً آگے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور اس طرح ماشاءاللہ بہت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصیت ہے کہ ایک اچھے عمل کے لیے انسان جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرے، یعنی سب سے پہلے آگے بڑھے، اور مومن کو ویسے بھی نیک کام کے لیے ایسے ہی حریص ہونا چاہیے، یعنی اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کام کو انجام دے۔ عمل، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں اس کو، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اگر کوئی خیر کا عمل یا کہیں کوئی اچھے عمل کے لیے دعوت دی جاتی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی کمیونٹی کا کام کرنا ہے، کوئی سوشل ایسا کام، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، یا کوئی علمی کسی معاملے میں ہیلپ کرنی ہے، کوئی مطلب ایکس وائی زیڈ جو بھی آج کل کے حالات ہیں، اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کتنا آگے چاہتے ہیں، کتنا ہم اپنا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ دوسری خصوصیت ہے، دوسری ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے۔ تیسری الورع فی الدین ہے، یعنی دین میں تقوی اختیار کرنا، ورع اختیار کرنا۔ یہ بھی وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر خوف رکھے خدا سے، اور پرہیزگار رہے، اور اچھے کام کو انجام دے اور برے کو چھوڑ دے۔ تقریباً جو ہے وہ زہد ہی کی ون آف دا کائنڈ ہے۔ الرغبہ فی العبادہ، چوتھی جو ہے وہ رغبت عبادت کی طرف ہونا، یعنی میں واقعاً جو عبادت واجبات ہیں ان کو شوق سے ادا کرتا ہوں، یا مستحبات کے لیے، نوافل کے لیے، دعا کے لیے، مناجات کے لیے کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی میں، یا نہیں کرتا۔ انسان تہجد کے لیے بہرحال اس میں اور بھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ بزرگ تو ماشاءاللہ اچھی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ینگسٹر ہیں وہ بڑا نماز بھی پڑھی تو بڑی جلدی جلدی پڑھ کر بس تب نکل گئے اور جا رہے ہیں، اور اس طرح اٹیچمنٹ۔ لیکن بہت سارے جوان ماشاءاللہ دعائے کمیل، دعائے نطبہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، گریے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں ایز اے انڈیویجول میری اٹریکشن کتنی ہے۔ آدھے میں دعائے نطبہ یا دعائے کمیل اگر پڑھا ہوں تو صفحے گن رہا ہوتا ہوں، ہاؤ مچ پیجز لیفٹ، کتنے رہ گئے ہیں، کیا ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی ہے، یا نہیں میں شوق سے پڑھتا ہوں، یا اپنی تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں، اپنی خلوت میں بھی عبادت اور اپنے سجدوں کو طولانی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت سے کتنی لذت حاصل کرتا ہوں، کتنا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ایک اگر خدا نخواستہ نہیں ہے اس کو ہم ایجاد کریں، کیونکہ یہ ون آف دا کوالٹی ہے کہ یہ ایک شخص کے اندر کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ پانچویں جو کوالٹی ہے وہ توبہ قبل الموت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ یہ ایک کوالٹی ہے جو اس کو ملتی ہے۔ اب انسان انتظار نہ کرے، کیونکہ ہم نوبڈی نوز کہ ہم نے مرنا کب ہے۔ اب میں سوچوں کہ نہیں ابھی تو میں کچھ سالوں بعد مروں گا تب توبہ کروں گا، تو یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا اگلا مجھے سیکنڈ بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ بہتر ہے انسان غلطی ہوتی ہے، انسان فوراً ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ بیسیکلی ریٹرن ہے۔ لیکن میں ایک آٹو بان پہ ہائی وے پہ جا رہا ہوں اور میں غلط چلا گیا ہوں، اور اب جب غلط چلا گیا ہوں تو کیا میں ساری زندگی غلط جاتا رہوں گا؟ نہیں، میں دیکھوں گا کہ جو پہلا ایگزٹ ہے، پہلا جو ہے وہ میں اس سے کہاں سے میں یو ٹرن لے سکتا ہوں، کہاں سے دوبارہ ایگزٹ لوں، کہاں سے دوبارہ انٹر ہوں میں اپنی زندگی۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے گئے ہیں اپنی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ کیسے ہوگا، ہم لوگوں کو کیسے ہوگا مولانا، ہم سے تو یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا۔ اصل کہنے کی ضرورت نہیں کسی سے، آپ کو خدا جانتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ آتے تھے اور ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ اس گناہ کو خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور چلے جائیں واپس۔
اور خدا نے بہرحال جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ اس کو توبہ والوں کے لیے رکھا ہے، یعنی خدا پسند کرتا ہے توبہ، ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ وہ خصوصیت اور یہ خوبی ایک کوالٹی ہے کہ جو توبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والے کے اندر جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، یقین آیت اللہ ملا کلی حسین حمدانی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ نجف اشرف میں تھے، بہت بڑے ولی خدا تھے، بڑے بڑے اساتید جو تھے عرفا ان کے استاد تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت عجیب سا تھا، عجیب سے مراد ہر کسی کو تکلیف دیتا تھا، اذیت کرتا تھا، اور اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو بھاگنا شروع کر دیتے تھے، یعنی اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ تو ایک دن ملا کلی حسین حمدانی کے سامنے آ گیا مولا متقیان کے حرم کے پاس نجف میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے ان کو کہ آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں عبد فرار ہوں، یعنی لوگ مجھے دیکھ کے فرار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کس سے فرار ہے؟ تمہیں کس سے فرار ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تم کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ ایک جملہ کہا، اور دوسرے دن جب وہ اپنے درس میں آئے اور جہاں انہوں نے درس دینا تھا تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آج درس نہیں ہے بلکہ آج یہ کسی عارف کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے جنازے پہ جانا ہے۔ اب یہ جب پہنچے تو دیکھا یہ تم کا گھر ہے، تو کہا یہ تو ایسا شخص ہے۔ تو جب ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کہا کہ یہ کل جب سے آیا اور گھر میں ایک دیوار کمرے میں کونے میں بچی، کہ کس سے فرار؟ اللہ سے یا اس کے رسول سے؟ کہہ رہا بس اسی گفتگو اور اسی آواز کے ساتھ جو ہے وہ جب صبح دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا، یعنی گویا وہ پلٹ آیا تھا خدا کی طرف سے۔ ہم جو خدا نخواستہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہر جگہ ہے، ہم خود جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔